ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر پیچیدگیاں تو واقعی نہیں ہیں، لیکن اگر پیدا کی ہوئی ہیں یہ اپنوں ہی کی پیدا کی ہوئی پیچیدگیاں ہیں۔ لیکن اب شکایت کی بات یہ ہے کہ بھائی اپنوں ہی سے شکایت ہوتی۔ بہرحال جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے تو مجھے اس طرح تسلیاں دی، اس طرح پیار دیا، اس طرح، اور کہا کہ امی جان اب آپ کا بیٹا آ گیا ہے، اور میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اپنی بیٹی کو وطن واپس لاؤں۔ ان کا شکریہ۔ پھر بولے کہ امی جان دیکھیے پہلے لوگوں نے تو بس ایسی تسلیاں دیتے رہے، آپ کے پاس آتے رہے یہ وہ، لیکن کیا کیا ہے انشاءاللہ میں لا کے دکھاؤں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو تو بیٹا، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہی اس لیے ہے کہ تو عافیہ کو عافیت کے ساتھ وطن واپس لے آ۔ تو انہوں نے مجھے ایسا یقین دلایا، اور بولے نثار صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ نثار تو ہر وقت یہ کہتے رہتے کہ میں تو جان دے دوں گا لیکن اپنی بیٹی کو، اپنی وطن کی بیٹی کو واپس لے کر آؤں گا، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ میں نے کہا نہیں بیٹے، تم نے تو، مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے اوپر چندہ ایک قرض بھی ہے اور ایک فرض بھی، اور بڑا بھاری، اس لیے اس کو جلدی سے جلدی اتارو۔ ہو سکتا ہے اللہ میاں تم ہی سے یہ کام لے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے اجر کا اندازہ شاید تم لگا ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال اتنی تسلیوں کے بعد، اس کے بعد میں تو یہی کہتی ہوں، میں تو نواز شریف کے اس وعدے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوں کہ انشاءاللہ وہ ضرور اس کو پورا کریں گے۔ اور اب تو اتنا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور ایسا گولڈن چانس ہے کہ اس میں سے ایک لیٹر کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا۔ بہرحال سب سے زیادہ مجھے احساس جب ہوا، جب میرے اٹارنی نے، میرے 4 اٹارنی ہیں وہاں، اس نے مجھے فون بھی کیا اور لیٹر بھی بھیجا، اور انہوں نے کہا عافیہ کو تو آزاد کر رہے، اور ہمارے صدر بہت چاہ رہے ہیں، اور ان کی بڑی خواہش تھی پہلے سے بھی کہ میں اس کو آزاد کروں، اور وہ تیار ہے، تو پھر یہ ابھی تک لیٹر کیوں نہیں آیا؟ میں سخت پریشان ہوں، اور اس کی آواز میں اتنا غم تھا کہ، اور پھر انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا میرے وکیل نے کہ آپ کو تعجب ہوگا، میں نے پوری فائل دیکھ لی، ناٹ اے سنگل لیٹر آپ کی حکومت میں نہیں کیا۔ اتنا قابل یہ سرمایہ ہے قوم کا، ہم جانتے ہیں، اور اوباما کیا ہم ساری قوم جانتی ہے کہ عافیہ بالکل بے قصور۔ اور اب آپ بتائیں، میں سخت پریشان ہوں، تھوڑے سے دن رہ گئے، یہ لیٹر کیوں نہیں بھیجا؟ اب میں نے سوچا کہ بس بہرحال میں نے یقین دلا دیا اس کو کہ نواز شریف سے مجھے پوری امید ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ ضرور انشاءاللہ، کوئی وجہ ہوگی جو دیر ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ لیٹر لکھیں گے، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو لیٹر جلدی پہنچ جائے گا۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سا سیکشن بتایا، اس کے تحت اوباما بالکل ان کو یہ خوشی ہوگی چھوڑ کر، پھر اس نے کہا کہ آپ جلدی کوشش کریں۔ میں نے کہا مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے، میری قوم کا باپ ہے، ایسا موقع تو سنگ دل سے سنگ دل بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ میں نے کہا بالکل بے فکر ہے، انشاءاللہ آپ کو لیٹر بھی مل جائے گا، اور وہ ضرور اپنی بیٹی کو لے کر آئیں گے۔ اور یہی سوچ کر اب میں نے کہا کہ آرمی چیف سے بھی میں یہ عرض کرتی ہوں کہ وہ تو اس قوم کی بیٹیوں کی عزت کے سب سے بڑے محافظ ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جائے گا۔ کاش وہ سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر بھی سونپی گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت اور یہ عہدے، یہ منصب کانٹوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ تو، لیکن یہ کاش کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اور نواز شریف تو ضرور انشاءاللہ لائے گا، میرا دل یہ کہتا ہے۔
میں اپنے دل کی آواز یہ کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف کچھ بھی کرے وعدہ جھوٹا نہیں کرے گا انشاءاللہ. مجھے یقین ایسی دکھی ماں کا دل دکھانا کیا چیز ہوتی یہ وہ بھی جانتے ہوں گے, اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری عادت کسی حکمران کے سامنے یا کسی کے سامنے رونے کی نہیں ہے. آپ یہ فوٹو بھی ٹنگے آپ دیکھ لیں, میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا یہ آپ کا فرض ہے, اگر ادا کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو تو پتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کسی میں طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی. کرے گا تو وہ اب کس سے کام لینا ہے اس نے, یہ تو وہ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. بہرحال میں نے آج تک کسی حکمران کے سامنے ایک آنسو نہیں نکالا ہے کہ نہ شاہی کی تمنا ہو نہ فاقے ہوں پریشاں کن, شب تاریک میں رونے کی لذت گر خدا دے دے. جس خدا نے مجھے قرآن دیا ہے, جیسے میرے اوپر عافیہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا, سب کو نوکر آیا ہے پالتی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا ماڈل پیش کرنا چاہتی ہوں امت کے سامنے کہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں ماہر ہو, اور اس نے وہ کر دکھایا. میں عافیہ سے کہتی تھی کہ میری ایک تمنا ہے کہ دینی اور دنیاوی دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی سائنس, وہ اس نے مجھے کر دکھایا کہ وہاں اس کو اتنے ایوارڈ ملے, کوئی 40 سے زیادہ ایوارڈ ملے, یہ بھی ملا کے یہ دنیا کی سب سے زیادہ قابل اور ذہین بچی ہے, اور کیا کیا ایوارڈ ملتے رہے, میں خوش ہوتے رہے. لیکن کوئی بات نہیں, اللہ امتحان لیتا ہے, لیکن اس کا امتحان اور میرا امتحان یہ کچھ بھی نہیں ہے. امتحان تو امت کا ہے, یہ امتحان ہے, میرا امتحان نہیں ہے. وہ تو پاس ہو گئی جو کچھ, لیکن یہ میں بتا رہی ہوں اگر یہ ابھی بھی نہ لائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوگا. بس میری یہ درخواست ہے کہ کاش وہ سمجھ جائیں کہ عافیہ قوم کا بہت قیمتی سرمایہ, بہت قیمتی سرمایہ. اس کا پچھلا ریکارڈ تو دیکھا جو اس نے کہا تھا اوباما نے ایک دفعہ کہ میں وکیل ہوں اور میں نے اس کی وہ دیکھی ہے, اور سب نے بڑی وہاں کے لوگوں نے, لیکن اب میں آپ کو کیا بتاؤں اس دکھ کا درد. میں صرف اللہ سے کہتی ہوں, میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ میرے دکھ کا اندازہ میرا آپ کو ایک ذرہ بھی نہ ملتا, میں تو ختم ہو جاتی. مجھے صرف زندہ قرآن نے رکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے. یہ قرآن اتنی بڑی دولت ہے. میں تو حکمرانوں کو بھی یہی ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں, دعائیں تو میں انہیں دیتی ہوں کہ کاش یہ قرآن کو اسی سے صرف قرآن نے مجھے سنبھالا, جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے زندہ ہوں. نہیں, یہ میرا ایمان ہے کہ میری خاک کا ذرہ بھی آپ کو نہ ملتا. میں تو جب ہی مر جاتی, جب اس کے آسمان کی اطلاع آئی تھی میں تو بے ہوش ہو گئی تھی, مجھے دیا جھاڑیوں سے اٹھایا, لیکن قرآن نے سنبھال لیا. اور مجھے میرے حکمرانوں نے بھی, نواز شریف نے میرا بہت تسلی دی مجھے, اور ابھی مجھے اس کے اوپر کہ میرا بیٹا ہے, اس نے مجھے امی کہا ہے, امی کی لاج میں ضرور رکھے گا, اس لفظ کی لاج میں ضرور انشاءاللہ رکھے گا, اور اللہ میاں اس کا ساتھ دے عافیہ کو لانے میں, اور بہت دعائیں میں اس کو دیتی. جو فریضہ ہے اپنا کریں ہم ادا, ہے میری یہ دعا ہے میری